بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواحنا له الفداء والمقدم اعترافه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه من يتق الله بسم الله الرحمن الرحيم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صلوات کرنا. مودی امام زمانہ بلند کر صلو صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل فرج. سب سے پہلے تو پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس نے ہمیں اس ماہ میں روزہ رکھنے، عبادت کرنے اور خیر کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی توفیق اور نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزاراتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت اور روزے رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں دی جاتی. یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. بند کر دے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. بعض اوقات انسان گھر سے نکلتا ہے مسجد کے لیے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے بیچ میں تو توفیق سلب ہو جاتی ہے. ابھی کوئی بچہ بیمار ہو جائے یا اس کے اطراف میں کوئی عزیز بیمار ہو جائے، یہ توفیق سلب ہو جائے. تو اپنی بندگی کی راہ میں کسی رکاوٹ کو ایجاد نہ کرنا، اپنی اطاعت اپنی عبادت کی راہ میں کوئی رکاوٹ کو پیدا نہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بڑا نازک برکت ہے. کوئی گناہ انسان کا ایسا ہوتا ہے کہ جو اسے توفیق کو سلب کرتا ہے. جیسے مولا سید سجاد صلوات اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں حمزہ سمانی کو جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، دعائیں سحر، اس کو ایک دفعہ تھوڑا سا مطالعہ کریں. اس میں مولا فرماتے ہیں پروردگارا ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے علماء کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا اور تو نے میری توفیق کو سلب کر. اہل علم، اہل معرفت، اہل تقوی، ان کے قریب بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کی توفیقات انسان کو حاصل ہوتی.
جو وہ معاشرہ کہ جس میں علماء کے قریب جانے سے لوگوں کو روکا جاتا ہے. مالک اشتر کو جو عہد نامہ لے کے دیا مولانا المومنین نے، اس میں بھی فرماتے ہیں مالک جب مصر پہنچ جانا تو دو طبقوں کے ساتھ اپنے روابط بڑے جوڑ کے رکھنا، تعلقات بڑے قریب رکھنا. ایک علماء الصق بالعلماء الحکماء، مالک جیسے سپہ سالار کو عہد نامے میں مولانا امیر المومنین لکھ کے دے رہے ہیں. نہج البلاغہ کا 45واں خط ہے، آپ خود مطالعہ کریں. نہج البلاغہ کے مکتوبات میں 45واں. الحمدللہ اس سال مجھے توفیق ہوئی اس کی تفسیر کی ہے، ہمارے یوٹیوب چینل پر کیا ہے وہ مظاہرہ اکیڈمی کی. دقت کے ساتھ، میری غور کے ساتھ، میرے مطالعے کے بعد اس خط کی میں نے کوشش کی جتنی اللہ توفیق دے میں اس کی شاید کروں. اس میں فرماتے ہیں الصق بالعلماء والحکماء، دو طبقوں کے ساتھ اپنے تعلقات بڑے قریب رکھیں، ایک عہد علم کے ساتھ اور دوسرا عہد معرفت کے ساتھ. تو یہ بڑی توفیقات کے نظریے جو بچے ادھر آئے ہیں، میں ان کو دیکھ کے واقعی گریا ہوتا ہے مجھے. اب یورپ میں اس عمر کے بچوں کو دیکھیں، اور کافی اعتکافوں میں میں گیا دروس کے لیے، مجھے جوان ہی نظر ہے. میں پیشن گوئی کر رہا ہوں ایک بڑے انقلاب کی. انقلاب بوڑھوں سے نہیں آتے، انقلاب بچوں سے نہیں آتے، انقلاب جوانوں سے آتے. جس وقت ہزاروں وسائل جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، آج ہمارے جوان مسجد کا رخ کر ہر چیز کو چھوڑ کر یاد الہی میں مصروف ہے. یہ بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا انقلاب ہے. ایک زمانہ تھا مسجدیں بوڑھوں سے پھول ہوتی تھی، جو بیچارے کسی کام کے نہیں رہتے تھے وہ مسجد میں آ جاتے. یہ بہت بڑا ایک انقلاب ہے کہ ہمارے بچے اپنے زندگی کے مشاغل کو چھوڑ کر آج مسجد کے اندر ہیں. اور یہ وہ آرزو ہے جو مولا امیر المومنین علیہ السلام یہ وہ سیرت ہے جو علی کی. مولا امیر المومنین سے کسی نے پوچھا یا علی آپ جنت میں جانا پسند کریں گے یا مسجد؟ مولا نے فرمایا میں مسجد جاؤں. آج ہم سب کو ممبر سے یہی شوق دلایا جاتا ہے بس جنت جنت جنت. ابھی ایک شہید کی برسی کی میں مجلس پڑھ رہا تھا، اس میں نے ایک روایت کو پڑھا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں جا کر بھی اللہ سے کہہ گئے خداوندہ میں دنیا میں بھیج دیں، ہمیں جنت نہیں چاہیے. یہ گروہ شہداء کا گروہ ہوگا کہ پروردگار وہ ضرب جو تیری راہ میں ہمیں لگی ہے نا، جو مزہ ادھر آیا ہے وہ تیری جنت میں بھی نہیں. شہداء کی آرزو واپس آنے کی ہے دنیا میں. مولا سے پوچھا مولا آپ جنت میں جائیں گے یا مسجد میں؟ مولا نے فرمایا میں مسجد میں جاؤں. بچوں غور سے سنو، آپ لوگ کسی کے فریب میں نہیں آ جانا. آج کل بہت مختلف چہروں سے مختلف لباسوں سے آپ کو فریب دیے جائیں. مولا نے فرمایا میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں. مولا جنت میں نہیں جائیں گے؟ نہیں مسجد میں جاؤں. ایک شخص نے پوچھا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں جاؤں گا اپنے نفس کو خوش کروں گا، مسجد میں جاؤں گا میں اپنے رب کو خوش کروں گا۔ مسجد جہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجالس الانبیاء، اب گمان نہ کریں ادھر آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں مسجد انبیاء کے بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ ادھر انبیاء کے ساتھ بیٹھے ہیں، کہ معمولی انبیاء نہیں، پیغمبر اکرم حضرت ابراہیم یعقوب حضرت عیسیٰ و موسیٰ ہیں یہاں پہ۔ ابھی میں نہیں چاہتا ہوں مسجد کی فضیلت پہ آپ لوگوں سے بات کروں، میں تو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی معمولی جگہ پہ نہیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق ہے، یہ پیشن گوئی ہے ایک انقلاب کی۔ مطمئن رہیں آپ لوگ، دو مقام پر ہی ابھی منقبت پڑھ رہے تھے مولا امام، دو جگہ پر امام کے سپاہی آپ کو ملیں گے، فقط دو جگہ پر، یا مسجد میں یا امام بارگاہ۔ تیسری کوئی جگہ ہی نہیں آپ مجھے دکھا سکتے جہاں پہ امام زمانہ کے سپاہی آپ کو ملیں۔ خلاصہ یہ کہ ایک تمہید تھی، بڑا فخر کا مقام ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس دنیا میں اس وقت اپنے گھر بار چھوڑ کے، اپنے عزیز و اقارب چھوڑ کے، اپنی سیر و تفریح کو چھوڑ کے، اپنی دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر آپ نے اپنے آپ کو مخصوص کیا ہے خداوند عالم کے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ انبیاء کی آرزو ہے، یہ ائمہ معصومین کی آرزو ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ تھوڑا سا ایک نئے زاویے سے آپ کو میں تقوی کے متعلق کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین کیوں بنایا، یہ اصول دین، یہ فروع دین، یہ کیوں بنایا، آپ اس کو بہت ہی آسان سا ایک جواب دیں کہ کسی طرح انسان گناہ سے دور ہو جائے، تقوی اختیار کرے، اس سے بڑا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اسلام۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ قرآن مجید کا دقت سے مطالعہ کریں، یہ جتنی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، تولّ و تبرع، یہ جتنی بھی عبادت ہے، یہ ساری کی ساری اسی لیے ہے کہ انسان کے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا ہے۔ حالانکہ مولا امیر المومنین اور پیغمبر اکرم کے جو اقوال ہیں وہ اس سے اوپر کی طرف ہے، کہ وہ تھوڑا سا اس کا ذکر کروں گا میں۔ ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس؟ 1:15، 1:30 بجے، 1:15 سے 1:30، بس صلوات پڑھیں ایک محمد والا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ ادھر آئے ہیں عبادات کے لیے، یہ کسی اور مقصد کے لیے آئے، یہ خود ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے یہ عبادات۔ یہ غلط فہمی میں نہ رہیے گا بچوں آپ۔ سورہ بقرہ کی 21ویں آیت کو پڑھیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ آرڈر کسی معمولی طرف سے نہیں ہے، کوئی خطیب نہیں دے رہا ہے، کوئی مولوی صاحب نہیں دے رہا ہے، کسی امام کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے، کسی نبی کی طرف سے یہ حکم خدا کہہ رہا ہے، اعبدوا ربکم الذی، اس رب کی عبادت کرو گے جس نے تمہیں خلق کیا، پیدا کیا۔ آپ لوگوں سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں؟
سب سے بڑی نعمت آپ کا وجود ہے. یہ وجود ہے، ہر چیز جڑے گی اس وجود سے. کوئی ماں بھی ملے گی، باپ بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، بیوی بھی ملے گی. یہ گھر میرا ہے، تو ہے تو تیرا گھر ہے، تیرا وجود ہے تو تیرا گھر ہے. یہ گاڑی میری ہے، تو ہے تو تیری گاڑی ہے. کبھی مردوں کو بھی کہا ہے کہ یہ مردے کی گاڑی ہے، اور بھلے اس کی ہو لیکن وراثت میں چلی گئی، تقسیم ہو گئی. جیسا کہ مولانا امیر المومنین نے فرمایا، کوفے کے قبرستان کو دیکھ کے کہا تمہارے کو میں خبریں دوں تمہارے ساتھ پیچھے کیا ہوا ہے. تمہارا مال تقسیم ہو گیا، تمہارے گھروں میں دوسرے آباد ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسروں سے شادیاں کر دی ہیں. یہ ہوا ہے تمہارے پیچھے کا. جب تک انسان زندہ ہے ہر چیز کی نسبت اس کی. یہ مال میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ بچے میرے. جب مر جاتے ہیں ہر کوئی آزاد ہے، اب کوئی نسبت نہیں ہے اس کے. سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دی ہے وہ اس کا وجود ہے. اس کو عدم سے وجود میں جو لے کر آیا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ کیا، اس کی عبادت کرو جو تمہیں عدم سے وجود میں لے کر. اگر تم نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ پھر فرماتا ہے کہ تمہارے سے جو بڑے تھے ان کو بھی ہم نے پیدا کیا، مگر تمہیں پیدا نہیں کیا. تمہارے بڑوں کو، اجداد کو، نیکان کو، فارسی میں نیکان بولتے ہیں، ان کو بھی ہم نے پیدا کیا. اب کیوں عبادت کرو؟ آخر میں آ کے فرمایا لعلکم تتقون. اس لیے عبادت کرو، مقصد اور ہدف تقوی کا پیدا کرنا. اس لیے عبادت کرو کہ تم متقی و پرہیزگار ہو. ابھی اس کی کچھ بتاتے ہیں تقوی کے اثرات کیا ہوتے ہیں. تو آپ لوگ اس چیز کی متوجہ رہے ہیں آپ لوگ کہ یہ جو آپ جتنی بھی 3 روز عبادت کریں گے یا ساری زندگی جو بھی عبادت کریں گے وہ تقوی کو پیدا کرنے کے لیے. ماہ رمضان کا فلسفہ بھی یہی ہے. اب یہ تو کلی طور پہ بیان کیا نا، تقوی کلی عبادت، کلی عبادت. ابھی ہمارے یہاں پر عبادتیں جو ہیں وہ بھی بڑی اس کی حدوں کو محدود کیا ہوا ہے. بس جی نماز پڑھ لو عبادت ہے، بس جی قرآن پڑھ لو عبادت ہے، کوئی ذکر کر لو عبادت ہے. ایسا نہیں ہے عزیزو. پروردگار عالم نے کوئی عمل انسان کا ایسا نہیں رکھا ہے کہ جس کو عبادت میں شمار نہ کیا ہو. حتیٰ والدین کو وہ محبت و پیار سے دیکھے، یہ بھی اس کی عبادت میں شمار ہے. علماء کو دیکھنا، عادل حکمران کو دیکھنا بھی عبادتوں میں شمار ہے. اور سب سے بڑی عبادت حلال کا لقمہ کھانا ہے. ایک لقمہ انسان کے شکم میں حرام کا چلا جائے، تمام عبادتوں کو اس سے سلب کر لیتا ہے، اس کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے. ابھی میں اس موضوع پہ بولنا نہیں چاہتا ہوں. یہ حرام لقمہ انسان کو اتنا سنگ دل بنا دیتا ہے کہ پھر امام حسین کی بھی نہیں سنتا. عاشورے کے روز مولا امام حسین نے آخر میں جب کہا ابھی بھی میں نے علی اصغر کو بھی شہید، میرا علی اصغر بھی شہید ہو گیا، قربان ہو گیا، ابھی بھی میں تمہیں کچھ سناتا ہوں، ابھی بھی میری مان لو. کوئی نہیں مانا. ادھر مولا نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے تمہارے اوپر جو میری باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے تمہارے شکم جو ہے نا وہ حرام سے بھرے ہوئے. اگر انسان اس طریقے سے کرے، شکم میں اگر اس کے لقمہ حرام چلا گیا، پھر امام حسین کی بھی وہ نہیں سنے گا، مولوی تو دور کی بات ہے. اسی لیے فرمایا کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ عبادت کے 10 جز ہیں، ان میں سے 9 جز لقمہ حلال ہے. ایک جز جو ہے یہ ساری عبادتیں ہیں جو آپ لوگ کہتے ہیں، مگر ایک جز، اس 10 میں سے 9 جز جو ہیں وہی. خلاصہ یہ کہ
اسلام آپ کی عبادات کو چاہتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کے اندر تقویٰ و پرہیزگاری پیدا ہو۔ یہی فلسفہ روزے کا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم سے پہلے والی امتوں کے اوپر بھی یہ روزے فرض تھے، تمہارے اوپر بھی فرض کیے ہیں۔ اب مقصد کو خدا بیان کر رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ۔ بس روزہ وسیلہ ہے، مقصد تقویٰ ہے، عبادت وسیلہ ہے، مقصد تقویٰ الہی ہے، خوف خدا۔ اب جب تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کے آثار دیکھے کیا ہے۔ تقوی کے لحاظ سے پورے قرآن مجید میں سورہ طلاق کو آپ پہلی 5-6 آیات تلاوت کریں، آپ کو تقوی کی اہمیت کا اندازہ ہو، تقوی ہے کیا۔ ایک تو تقوی ہے، تھوڑا سا چلے اس کے اوپر بھی بات کر دو، چونکہ مولا امیر المومنین کی ایک خط سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ تقوی یہ ہے کہ آپ واجبات کو انجام دیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ تقوی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، پیغمبر اکرم اور مولا امیر المومنین کے ارشادات میں یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے، ورا واو رے عین، قرآن میں نہیں ہے۔ یہ میں نے اچھی طرح دیکھا ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ ورا نہیں ہے، لفظ فقط تقوی ہے۔ ورا کیا ہے؟ جہاں پر آپ کو احتمال بھی ہو کہ خدا اس کام کو چاہتا ہے، آپ اس کو انجام دیں، اور جہاں پر ذرا سا بھی یہ احتمال ہو کہ شاید خدا کو یہ پسند نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں، یہ ورا کی وجہ سے۔ ائمہ معصومین نے اپنے شیعوں سے تقوی کو طلب نہیں کیا ہے، ورا کو طلب کیا ہے۔ جیسا کہ مولانا امیر المومنین نے عثمان ابن حنیف کو خط لکھا، اس کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا، ان امامکم قد اکتفوا من دنیاہ بتمرئی ومن تومہ بکرسئی الا انکم لا تقدرون علی ذلک ولکن اعینونی بورع واجتہاد وعفت وصداد۔ عثمان تو جا کے امیروں کے دسترخوان پہ بیٹھ گیا، تو اپنے امام کو دیکھ تو صحیح طرح، دو چادروں پر اس کا گزارا۔ آپ تو مسجد میں بھی ماشاءاللہ بہت کچھ لے کر آئے ہوئے، علی کا گزارا 2 چادروں پر، وَبِتُومِهِ بِكُرْسَيْ، اور کھانے میں فقط 2 روٹی ہیں، وہ بھی جیسی علی کی روٹی ہیں، وہ کون، ہم تو توڑنے میں پورے ہوتے ہیں۔ سوکھی روٹیوں کو پانی میں بھگو کے کھائے، اس کو علی کہتے ہیں۔ وَمِن تُومِهِ بِكُرْسَيْ، اور کھانے میں فقط 2 روٹی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، مجھے پتہ ہے میرے شیعوں تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لَا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ، تم اس طرح نہیں کر سکتے۔ لیکن اتنا تو کر سکتے ہو کہ علی کی مدد کرو ورا کے ذریعے۔ آج تک کبھی کسی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہر کوئی کہتا ہے علی سے مدد مانگو، یا علی مدد۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ شیعوں کے جو اسٹیکر ہوں گے، بینرز ہوں گے، وہ یا علی مدد کے ہوں گے۔ گھروں میں دیکھیں، گاڑیوں میں دیکھیں، لکھائی میں دیکھیں۔ میں نے خود تھوڑی سی خطاطی کرتا ہوں خط، تو اس کے اندر میں یا علی مدد جتنا میں نے لکھا ہے شاید ہی کوئی لفظ لکھا، لیکن علی فرماتا ہے تم مجھ سے مدد مانگتے ہو، میں بھی تم سے مدد مانگتا ہوں۔ اور یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، خود علی نے باقاعدہ لکھ کر کہا عثمان ابن حنیف کو، علی کی مدد کرو ورا کے ذریعے۔ ابھی ورا کے معنی کیے گا، علی اتنا خوشبین ہے اپنے شیعوں کے متعلق کہ میرے شیعہ تقوی کے اوپر کی منزل پہ فائز ہوں گے، اور وہ ورا کی منزل ہے۔ ہم تو ابھی تقوی میں پھنسے، مولا امیر المومنین ورا کی بات۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اشتہاد، عفت، پاک دامنی، کوشش۔ اب اس کی طرف میں نہیں جانا۔ جب تقوی حاصل ہو جاتا ہے، اب تھوڑے اس کے آثار میں آپ کی خدمت میں بتا۔
سورہ طلاق، من یتق اللہ یجعل لہ مخرج. یار میں پھنس گیا ہوں، یار کیا کروں، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی میری. بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے تو تقوی اختیار کر، اللہ تجھے کسی بھی بند گلی میں رکنے نہیں دے گا، پھنسنے نہیں دے گا، تیرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. مشکلات سے نکلنے کا طریقہ تقوی ہے، پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ اور راہ تقوی ہے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. اور اس کے بعد آج ہر کوئی پریشان ہے، یا تنخواہ پوری نہیں پڑتی ہے، اخراجات بڑے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلانا ہے. پچھلے 4 مہینوں میں یہ آیت شریف ہوا یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو تقوی اختیار کرے گا، پروردگار عالم تجھے ایسی راہوں سے رزق عطا کرے گا جس کا تو نے خیال و گمان بھی نہیں کیا. کدھر سے آ گئی؟ یہ دوسری آیت سورہ طلاق. تیسری آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، چوتھی آیت ہے، یہ تیسری تھی، من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. یار بڑے مشکل کام میرے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. تو تقوی اختیار کر، پروردگار عالم تیرے کاموں کو تیرے لیے آسان بنا دے گا. ایک مجھے بھی معجزہ یاد آ گیا، مولا امام حسن عسکری علیہ السلام. اچھا ہے میں بیان کر دوں. مولا کے پاس ایک شخص آیا تھا، مولا کچھ میری سفارش کر دیں. مولا نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ قلم لے کر آؤ، کاغذ لے کر. جیسے ہی لکھنا شروع کیا مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر. مولا نے ادھر ہی قلم کو رکھا کاغذ پہ اور وضو کرنے چلے گئے. وضو کیا، نماز پڑھی. جب آئے وہ شخص جو ہے امام کو کبھی دیکھ رہا ہے، کبھی کاغذ کو دیکھ رہا ہے، کبھی امام کو دیکھ رہا ہے. مولا نے فرمایا بڑے تعجب سے دیکھ رہے ہو، خیر ہے؟ مولا تعجب کی بات تو ہے، تعجب کی بات تو ہے. آپ لکھنا شروع ہوئے، مؤذن نے اذان دی، آپ نے کام کو چھوڑا، جا کے وضو میں مصروف ہوئے، نماز پڑھنے لگے. آپ ادھر جا کے وضو میں مصروف ہوئے، یہ قلم خود بخود ہی کاغذ کے اوپر کھڑا ہوا اور تحریر کرنا شروع ہو گیا. آپ نے کاغذ کے اوپر، اور اس کے بعد جب آپ نے تشہد و سلام پڑھا ہے، یہ قلم پھر کاغذ کے اوپر آ گیا. تو مولا نے فرمایا اللہ نے کچھ لوگوں کو معین کیا ہوا ہے کہ جب بندہ اللہ کے کام میں مصروف ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم ان فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں جاؤ، یہ میرے کام میں مصروف ہے، تم جا کر اس کے کاموں کو انجام دو. جب ہم اللہ کے کاموں کو چھوڑ کر اپنے کاموں میں لگتے ہیں تو خدا عالم بھی ہمیں ہمارے ہاتھ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. آپ اول وقت میں نماز پڑھیں، آپ کے کام خود بخود صحیح ہو جائیں گے. مولا امیر المومنین کی کامیابی کا راز یہ ہے. کبھی علی نے اول وقت سے نماز کو قضا نہیں کیا. ابھی عادت ہے نماز کے اوپر بھی تھوڑا سا ٹائم لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سورہ طلاق کی 5ویں آیت وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعَظِّمْ لَهُ أَجْرًا. جو تقوی اختیار کرتا ہے پروردگار عالم اس کے گناہوں کو خود بخود ہی جھاڑ دیتا ہے، معاف کرتا ہے اور اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے. سورہ انفال کے اندر پھر تقوی کے لیے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. بچو آپ لوگ یہ سوال کرتے ہو نا، جب آپ بات کرتے ہو کون سا مولوی صحیح ہے کون سا صحیح نہیں ہے، یار کس کی مانے کس کی نہیں مانے، اس کا جواب آپ کو یار وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے.
پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو، اچھے اور برے میں تمیز میں تمہیں عطا کروں گا۔ فرقان، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، تم بھی تو تقوی اختیار کرو نا، تم بھی تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم بھی تو واجبات کے اوپر عمل کرو۔ یجعل لہ فرقان، فرماتے ہیں کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان۔ ایک، یکفر عنکم سیئاتکم، خدا بند عالم تمہاری برائیوں کو ختم کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو، تیسری تمہارے گناہوں کو جھاڑ دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ بھائی یہاں تک آپ لوگوں کو قرآن کی آیات سے آپ لوگوں کی خدمت مجھے جواب دیا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پھولوں میں اتنی مٹھاس کہاں ہوتی ہے جو شہد میں مٹھاس ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی پھول سے رس کو چوستی ہیں تو پہلے ہم آپ پر اور آپ کی اولاد پر صلوات پڑھتی ہیں۔ پروردگار عالم اس صلوات کے صدقے میں ہمارے تھوک کے اندر اتنی مٹھاس پیدا کر دے، جیسا کہ نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا یہ انسان بھی عجیب ہے، جانوروں کا گند اس کا سب سے اچھی چیزیں ہے۔ کھانے میں اس کو سب سے زیادہ شہد پسند ہے، 100 بیماریوں کا علاج ہے شہد میں عزیزو، سب سے زیادہ پسند اس کو۔ پہننے میں سب سے زیادہ پسند اس کو ریشم، سونگنے میں سب سے زیادہ اس کو پسند خوشبو میں مشک ہے۔ اگر اصلی مشک آپ اپنے گھر میں رکھ دیں نا تو گلی والے بھی پوچھیں گے کون سی چیز پڑی ہوئی ہے تمہارے گھر میں، فقط ایسے ہاتھ ہی لگا کے چلے جائیں نا آپ اس کو اصلی مشک کو، تو ایک ہفتے آپ سے ہاتھوں سے خوشبو نہ جائے۔ مولا نے فرمایا یہ لوگ بھی عجیب ہیں، کھانے میں ان کو مکھی کا تھوک پسند ہے، پہننے میں اس کو کیڑے کی پیٹھ پسند ہے، اور سونگنے میں اس کو ہیرن کا مشک پسند ہے۔ ناف، یہ ادھر ناف میں ہوتی ہے، اس ناف کو میں اپنی اکثر دروس میں کہتا ہوں یہ انسان کا ڈسٹ بن ہے۔ اب جب بھی اس میں انگلی مارے کہیں نہ کہ محل آپ کو ضرور ملے گی ٹھیک ٹھاک۔ اللہ نے آپ کے بدن میں 2-3 ڈسٹ بنیں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنا پرفیوم کدھر لگاتے ہیں؟ فوراً، پھر ادھر کو اٹھاتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ سارا گند انہیں بغلوں میں آگے جمع ہوتا ہے۔ یہ ڈسٹ بن ہے، قدرتی ڈسٹ بن ہے۔ تیسری آپ کی یہ ناف ہے، ہرن کی ناف کے اندر جو خوشبو بنتی ہے انسان کو سب سے زیادہ عجیب ہے۔ تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اس تھوک میں اللہ نے، مکھی کی تھوک میں اتنی مٹھاس ڈالی ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم پر وہ صلوات بھیجتی ہے۔ یہ انسان کے منہ میں کتنی مٹھاس ہوگی اگر وہ محمد و آل محمد کے اوپر صلوات پڑھے۔ مجھے تقریباً 36 سال ہو گئے تبلیغ کرتے ہیں، آج تک میں 2 چیزوں سے اپنے مومنین سے میری جنگ چل رہی ہے، ابھی تک میں جیت نہیں سکا ہوں جنگ، قسم خدا کی ابھی تک نہیں جیت سکا۔ وہ 15-16 لڑکے میں نے ضرور تیار کیے تھے اپنے شہر میں، خاص میں، ان کو میں نے کہا تھا تمہارے کو سزا دوں گا میں اگر تم لوگوں نے صلوات کو نہ دبا سکے۔ ایک، مسجد کی زینت آمین ہے، دعا کی زینت آمین ہے، دعا کرو۔ کوئی آمین کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دعا یار آپ کے بڑوں کے لیے مانگی تھی میں نے، آپ کی صحت کے لیے مانگی تھی میں نے، آپ کے بزرگوں کی مغفرت کے لیے مانگی تھی میں نے۔ آمین کا معنی کیا پتا ہے آپ کو؟ بچوں پتا ہے آمین کے معنی کیا؟ اب اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آمین کا معنی ہے پروردگار ایسے ہی کہہ، پروردگار ہمارے والدین کی مغفرت فرما، آمین۔ آمین یعنی پروردگار ایسے ہی کہہ، یعنی ان کو معاف کر۔ اب سمجھ میں آیا آمین کا مطلب؟ اب تو نہیں آیا سر، ایک تو آمین، دوسرا آج تک میں نے کبھی آذان میں پیغمبر اکرم کا جب نام آتا ہے کبھی کسی کو صلوات پڑھتے نہیں سنا۔
اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں سنا کریں. وہ مچھلی کو جا کے دو بندوں نے پکایا، میاں بیوی پکائے جا رہے ہیں، وہ اس کو آگ اثر ہی نہیں کر رہی، آگ اثر ہی نہیں کر رہی. پیغمبر اکرم کے پاس آئے گا، یا رسول اللہ یہ مچھلی اتنی دیر سے اس کو پکا رہے ہیں، یہ آگ اس کے اوپر اثر نہیں کر رہی. کہا کہ تم نے جب اس کا شکار کیا تھا کچھ کیا تھا اس کو؟ ہاں جب شکار کیا تھا آپ کے اوپر صلوات پڑی تھی. کہا اس صلوات کا یہ اثر ہے اس مچھلی کے اوپر کہ اس کو آگ اب اثر نہیں کرے گی. اگر میں فقط ادھر صلوات کے اوپر آپ کو روایات سناؤں، کم سے کم 500-600 روایات فقط آپ لوگوں کو خدمت میں عرض کرتا ہوں. اتنی روایات ہیں صلوات کے اوپر. صلوات پڑھے محمد و پیغمبر اکرم فرماتے اوپر فرمایا تھا نا کہ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ادھر فرمایا تھا وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْسَى لَهُ فِي عُمْرِهِ وَيُوَسَّعُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. جوانوں، طویل عمر چاہیے تمہیں، وسیع رزق چاہیے تمہیں، تو کوئی کام نہیں. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ دو کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کو حضرت نوح کی عمر کرے گا. مولا معاف کرے، آج کل تو جو خبر آ رہی ہے جوان کی جنازے کی میت کی آ رہی ہے. ابھی یہ پرسوں کھجور کھائی ہے منہ میں، 23 سال کا نوجوان لاہور میں ادھر ہی ختم، اس کی جنازہ آیا کراچی، اور آسان میں ابھی 3 دن پہلے اس کی نماز چلا. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں دو کام کرو، اللہ تمہاری روزی میں بھی اضافہ کرے گا اور تمہاری عمر کو بھی طویل کرے گا. ایک تو یہ کہ تقوی اختیار کرو اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحم کرو، بیل جول نہ چھوڑو. یہ دو چیزیں تمہارے اضافہ کریں گے. ایک تک پھر فرماتے ہیں مولا امیر المومنین کے ارشاد، لو ان السماوات، مولا امیر المومنین، لو ان السماوات والارض كانتا لعبد رتقا ثم اتقى الله لجعل له منها مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. آخر میں مولا نے اسی آیت کا استعمال کہ فرماتے ہیں اگر زمین و آسمان کے راستے اس کے اوپر بند کر دیے جائیں، انسان پر زمین و آسمان کے راستے بند کر دیے جائیں، مگر وہ تقوی الہی کو اختیار کرے، پرہیزگاری کو اختیار کرے، پروردگار عالم اس کے لیے راہوں کو کھول دے گا اور اس کو بے حساب رزق عطا کرے گا. تقوی زمین و آسمان کے راستوں کو کھول دیتا ہے. یہ گناہ ہے کہ جو ہمارے دعاؤں کو اوپر نہیں جانے دیتی ہیں. یہ معصیتیں ہیں، یہ نافرمانی ہیں جو زمین و آسمان کے دروازوں کو ہمارے اوپر بند کر دیتی ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ بس کافی ہے یہ 2-4 روایات، اب تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو دوسری طرف لے کر جاتا ہوں. آج کل ہمارے یہاں سوشل میڈیا میں ایک کام بڑا ہو رہا ہے، بڑا کم میں غصے میں آتا ہوں لیکن آج بھی میں غصے میں آ گیا. مسجد میں مولانا یہ دیکھو یہ فلانے نے کیا ویڈیو بھیجی ہے، یہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کس کے مطابق. سب کچھ کہنے کے بعد میں نے اس کو کہا، میں نے کہا میرے نزدیک سب سے منفور آدمی جس سے میں نفرت کرتا ہوں، نہ میں اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں، نہ میں اس کے قریب بیٹھنا چاہتا ہوں، وہ آدمی ہے کہ جو ہمیشہ دوسروں کے متعلق بات کرے.
اگر تو بڑا کمپلیٹ ہے، تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تیرے اندر ہزار عیب ہیں، تو لوگوں کے عیبوں کو تلاش کر رہا ہے، ایک آئی چیز نہ اس کی تصدیق کی، دے 250 دوستوں کو بھیج دی، 500 دوستوں کو بھیج دی، تجھے پتا ہے مومن کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے تو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے پیغمبر اکرم کے پاس، اور کچھ نہیں تو یار بلند آواز سے صلوات تو لے کر جاؤ اس اعتکاف سے۔ سنیں عزیزو، میں نے جہاں پر بھی اس روایت کو پڑھا ہے، چند لوگوں نے مجھ سے کہا ہوتا ہے اس کو ذرا ہمارے پاس بھیج دینا، ہم بھی ذرا لوگوں کو سنیں۔ تو فخر بھائی کے جنازہ ادھر ہی ہوا تھا، جب میں نے ان کو سنائی، میرے کو وہاں سے اس کو لکھ کر دیں، اس کا ایڈریس لکھ کر دیں اور اس کا ترجمہ لکھ کے دیں، میں انہوں نے بھیجا، اہل سنت نے کہا کہ یہ کس کا قول ہے؟ حضرت جبرائیل ہے پیغمبر اکرم کے پاس، کہا یو احمد لو کانت عبادتنا علی وجہ الارض لامرنا ثلاث خصال۔ یہ معذرت، میرے پاؤں میں تھوڑا درد ہو رہا ہے اس لیے میں نے اوپر رکھ لیا، تھوڑا سکون ملے، برا نہ مانیے گا، آپ جس طرح بھی بیٹھے، لیکن میں کم سے کم بے ادبی نہ کروں، شدید درد ہو رہا ہے میری طرف۔ تو فرمایا کہ یار احمد، اب زمین پر نام محمد ہے، آسمان پر احمد ہے، تو یقیناً معراج پہ کہیں ملاقات ہوئی تھی، تبھی تو کہا احمد۔ فرمایا اگر اللہ ہمیں زمین پر عبادت کی اجازت دے، یہ جبرائیل کہہ رہے ہیں، یعنی ان کی عبادتیں بھی جو ہے نا وہ آسمانوں پر ہوتی ہیں، فرمایا کہ 3 عبادتیں کریں گے ہم بس۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے 3 عبادتیں کرنی ہیں تو آپ کون سی چوائس کریں گے، کون سا انتخاب کریں گے؟ ہر کوئی اپنی معرفت پہ انتخاب کرے گا، لیکن جبرائیل کا انتخاب دیکھیں، 3 عبادتیں۔ فرمایا پہلی عبادت سقی الماء للمسلمین، ہم زمین پر جائیں گے، پہلی عبادت ہماری یہ ہوگی کہ ہم پیاسے مسلمانوں کو پانی پلائیں، ان کے جگر ٹھنڈے کریں، ان کے سینوں کو ٹھنڈا کریں۔ اب آپ کو پتا پڑا یہ افطاری میں جو شربت کی کیا اہمیت ہے؟ اور دوسرا کیا کرو گے؟ کہ صاحبان اولاد اعانت صاحب الحاجات، کا دوسرا ہمارا یہ ہوگا کہ ہم جو صاحبان اولاد ہیں ان کی مدد کریں گے۔ اور تیسری ستر العیوب، تیسری عبادت ہماری یہ ہوگی کہ ہم لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالیں۔ یہ واٹس ایپ کی دنیا، یہ سوشل میڈیا کی دنیا کدھر لے کر جا رہی ہے آپ کو؟ جلدی جلدی سے آپ کو ایک واقعہ سنا دوں۔ پیغمبر اکرم کے پاس چند لوگ آئے، کہا یا رسول اللہ ادھر دیکھو جوان کیا کر رہے ہیں، مرد و خاتون، کسی کو بھیجو ان کو پکڑ کے لے کر آئیں، ان کو سزا دیں آپ۔ پیغمبر اکرم، وہ ایک صاحب کھڑے ہوئے اس کو بٹھا دیا گیا، بھائی تیرے جانے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس کو تیرے بھی جانے کی جگہ نہیں ہے۔ تیسرا کھڑا ہوا، اس کو تیری بھی جانے کی جگہ نہیں ہے۔ کہیں میرا بھائی بیٹھا ہے، وہ دور جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نے، اس طرح مولانا امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے، کہا ارے ادھر آؤ میرے پہ، آپ جا کر دیکھ کر۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا آئے گا، آدھی کیا دیکھا ادھر؟ کہا یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ بدک کے چاروں۔ ہم ابھی 4 آدمی دیکھ کر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ابھی صحیح بول رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا، جب میں گیا تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پیغمبر اکرم تو علی کو جانتے تھے نا، مسکرا کے کہنے لگے یار ان کو بتاؤ کیا ہوا ہے۔ کہ یا رسول اللہ میں دروازے پر گیا، تک الباب کیا، دروازے کو کھٹکھٹایا، اس کے بعد میں نے آنکھوں کو بند کر لیا، کافی دیر کے بعد میں اندر گیا، اندر جانے کے بعد بھی میں نے تھوڑی دیر تک آنکھوں کو بند رکھا، جب آنکھوں کو کھولا ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ حاشیہ میں لگاتا ہوں، اس کو کہتے ہیں ابو طالب کا بیٹا۔ یا رسول اللہ ابو طالب کا بیٹا گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ محمد
تم، یہ شجاعت علی کی بڑی ہے یا انتر ہو عبدوت کو مارنا، خیبر کو اٹھانا؟ ایمانداری سے بتاؤ، خیبر و خندق کو فتح کرنا بڑی شجاعت علی کی؟ یہ والی، یہ بڑی شجاعت کی بات ہے، بڑی لذت ہے گناہ کے اندر۔ یہ خواتین جو ہے نا، ایک خاتون کو میں کراچی میں جانتا ہوں، بڑی لاکھوں روپیہ وہ ماہ رمضان میں خرچ کرتی، عید کے اوپر بڑا خرچ کرتی، لیکن بیچاری دوپٹہ نہیں پہنتی۔ وہ کہتی ہے مجھ سے جو مرضی چاہے لے لو، 1 کروڑ روپیہ بھی رائے خدا میں خرچ کر دوں گی، لیکن دوپٹہ مجھ سے نہیں پہنا جاتا ہے۔ گناہ میں بڑی لذت۔ یہ روایت جو ہے بڑی معنی خیز روایت، اس کے اوپر میں تقریریں تو کرتا رہا ہوں، اپنے کالج میں بھی میں بچوں کو یہی کہتا رہتا ہوں، بابا وہ شخص کبھی اپنی اصلاح کر ہی نہیں سکتا جو ہمیشہ دوسروں کو ٹو لگا کے رہے، دوسروں کی کھوج میں رہ کے وہ کیا کر رہا ہے۔ پیغمبر اکرم کیا فرماتے ہیں؟ لا یکون الرجل من المتقین، وہ انسان کبھی متقیوں میں سے ہو ہی نہیں سکتا حتی یحاسب نفسہ اشد من محاسبۃ الشریک، وہ شخص کبھی اپنا متقیوں میں نہیں ہو سکتا جو شخص دوسروں سے زیادہ اپنے نفس کی کھوج میں نہ رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ فیالما، اب اس کے بعد والے جملے دیکھیں، دوسروں کی باتیں کر رہا ہے، یار یہ کماتا کہاں سے، یہ لاتا کہاں سے، یہ کھاتا کہاں سے، یہ پہنتا کہاں سے؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں فیالما من این مطعمہ، دوسروں کو چھوڑ تو اپنا بتا، یہ جو روزی کما کے لایا ہے، کھانا پینا لایا ہے، یہ کہاں سے لایا، اس کو بتا تو۔ وَمِنْ أَيْنَ مَشْرَبَهُ، یہ جو پی رہا ہے اس کو کہاں سے لے کر آیا تو؟ أَيْنَ مَلْبَسُهُ، یہ جو پہنا ہوا ہے یہ کہاں سے لے کر آیا تو؟ اس کو بات کر، شر شریک کو وہ کیا کہاں سے لایا نہیں، تو اپنی بات کر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں أَيْنَ مَلْبَسُهُ أَمِنَ مِنْ حِلٍّ ذَلِكَ أَمْ مِنْ حَرَامٍ، آیا یہ جو تو کھانے کی چیزیں لے کر آیا، یہ جو پینے کی چیزیں لے کر آیا، یہ جو تو پہننے کی چیزیں لے کر آیا، تو خود بتا کہ آیا حلال کے راستے سے لایا یا حرام کے ذریعے لایا؟ اپنی بات کر۔ اس کے بعد کہتا ہے میں متقیوں پرہیزگار ہوں، پیغمبر فرماتے ہیں تو متقیوں میں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ بس جلدی جلدی میں آپ لوگوں کی خدمت میں، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں امام باقر علیہ السلام، چلے کافی ہو گیا، میں اس کے اوپر آخری ایک بات جو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بھائیو، دو چیزیں ہیں آپ کی تقوی کے اظہار کی، ایک تو آپ کا عمل ہے، دوسری آپ کی زبان۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ علی سے بھی محبت کا اظہار ایک عمل کے ذریعے، ایک زبان کے ذریعے، نعرہ حیدری، علی علی حیدر حیدر، یہ تو زبان ہے۔ مولا امیر المومنین سے پوچھے یا علی حقیقی متقی کون ہے، حقیقی مومن کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں وَلَهُ الْمُؤْمِنِ يَظْهَرُ فِي عَمَلِهِ، مومن کا تقوی اس کے عمل سے بتاتا ہے، اس کی نگاہیں بتاتی ہیں، اس کے ہاتھ بتاتے ہیں، اس کی زبان بتاتی ہے، اس کے ہاتھ بتاتے ہیں، اس کے قدم بتاتے ہیں، اس کی نیتیں بتاتی ہیں۔ وَلَهُ الْمُؤْمِنِ يَظْهَرُ مِنْ فِي عَمَلِهِ، اس کے عمل کے اندر اس کا تقوی اور پرہیزگاری ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَرَعُ الْمُنَافِقِ لَا يَظْهَرُ إِلَّا عَلَى لِسَانِهِ، اور منافق کا جتنا بھی تقوی اور پرہیزگاری ہے نا وہ فقط زبان تک ہوتی ہے، ہم بڑے ہیں، ہم یوں ہیں۔ وایت اللہ مظاہری، ہم لوگ قوم میں جب تھے، خدا ان کو حفظ کرے، ابھی سنا زندہ ہے، مسجد اعظم میں تقریر کر رہے تھے شب جمعہ،
ہمارا حال جو ہے نا اسی بلی کی طرح. کہا ایک بلی تھی، اوپر سے برسات کے قطرے گر رہے تھے، پھونک پھونک کے پاؤں رکھ رہی ہے کہیں میرے پاؤں گیلے نہیں ہو جائے. ادھر رکھے ادھر رکھے ادھر، میرے پاؤں گیلے نہیں ہو جائے. اور جیسے ہی حوض کے قریب سے گزری، وہاں سے ایک مچھلی کا منہ نکلا ہوا دیکھا، پورا ہوتا مار کے اس کو پکڑ کے لے کر آئی. کدھر اپنے آپ کو ایک قطروں سے بچا رہی تھی کہ میں بھیگ نہ جاؤں، لیکن جب مال نظر آیا نا پھر سارا تقویٰ بھول گئی. سمیٹ لو، بے درے کھا لو، پھر کدھر گیا تھا. ہم لوگوں کا سارا کا سارا علی سے پیار ہماری زبانوں پر ہے. بس یہاں تک لے آئے. میں آپ کو آج آپ کو ایک خط سناتا ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام کا. یار اگر 5 منٹ اوپر ہو جائے مجھے معاف کر دیں، اگر تھک گئے تو یہیں میں معلوم. اجازت ہے؟ اول تو میں آپ کو بتاؤں شیخ مفید کون ہے. 306 ہجری میں شیخ مفید پیدا ہوئے، 6 یا 5. یہ جو بابوے ابن بابوے کے نام سے آپ نے روایات سنی ہے نا، یہ ساری شیخ مفید کے والد ہیں، حسن ابن علی. فرمایا یہ شیخ مفید جو لوگ قازمین گئے ہیں، وہ دروازے، ایک دروازے کے اوپر حاضر مرکز و شیخ مفید، ادھر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. ان کے والد کو خط لکھا مولا امام یازدوں نے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خود خط لکھا. یہ کمی تھے. میرا خیال جو بازار بزرگ، ہمارا بازار جو ہے وہ سامنے حرم کے سامنے جو بازار ہے، اس کے جو کونے پہ ایک اونچی قبر ہے، وہ ابن بابوے کی قبر ہے. جو یاد پڑ رہا ہے وہی کمی تھے، یہ کم کے رہنے والے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین ولا عدوان الا علی الظالمین ولا الہ الا اللہ احسن الخالقین والصلاۃ علی خیر خلقہ محمد وعطرۃ الطاہرین. اب ایک مولانا کو خط لکھا ہے جی، مولوی صاحب کو، امام حسن عسکری علیہ السلام. اور ماشاءاللہ آج کل جتنی علماء کے خلاف تبلیغیں ہو رہی ہیں کسی کے متعلق نہیں. امام علیہ السلام ایک عالم کو خط لکھ رہے ہیں، اب وہ القاب دیکھیں کیا استعمال کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اما بعد اوسی کا یا شیخی، شیخ یعنی بزرگوار، وہ معتمدی جس پر میرا اعتماد ہے. مولوی پر امام یازدوں میں اعتبار کر رہے ہیں. ہمارے یہاں سے ان کے قریب نہیں جانا، گمراہ کر دیں گے. چھوڑو ان باتوں کو. روز قیامت کیا کیا جواب تھے. وہ فقیہ توضیح المسائل جس نے لکھی ہوتی وہ فقیہ کہلاتا ہے. جلدی جلدی سب سے پہلی میری وصیت یہ ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. بابوے خوف خدا پیدا کرنا. یہ باقاعدہ خط ہے، کتنی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے ترجمے کے ساتھ. آپ جا کر خود فقط آپ اتنا لے کے نام ہے امام حسن عسکری علیہ السلام ابن بابوے، کتنی ویب سائٹ. اس کے بعد کتابیں میں نے ابھی آتے ہوئے کھول کے دیکھی تھی. انوار الحدیث، اس کے اندر بھی میں نے 5-6 کتابوں میں یہ خط کو دیکھا. ابھی میں دیکھ کے آ رہا ہوں اور یہ وہیں سے پرنٹ لے کر آ رہا ہوں. ابھی آدھا پونا گھنٹہ پہلے. دوسری میری وصیت ہے ابن بابوے، نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا. اقام الصلاۃ. ادھر تو جو بیچارہ نماز پڑھے نا کہتے ہیں یار اس کا عقیدہ کچھ ہلکا ہے. جتنا بڑا بے نمازی اتنا بڑا زیادہ بڑا شیعہ مشہور ہے. اچھی بڑی آدمی.
امام فرماتے ہیں نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کو قائم رکھنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَلَا تَقَبَّلَ الصَّلَاةَ مِنْ مَانِعِ الزَّكَاةِ. زکات جو نہیں دے گا اس کی نماز قبول نہیں. اسی کا بھی مغفرت ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب کرتے رہنا. وَقَزْمِ الْغَيْظِ، اور اپنے غصے کو ٹھنڈا رکھنا. وَصِلَةُ الرَّحِمِ، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے ساتھ ملتے جلتے رہنا. وَمُوَاسَاةِ الْأَخْوَانِ، اپنے بھائیوں کی مدد کرتے رہنا. صحیح فی حوائج مسلم، چاہے وہ جتنی بھی تم پریشانی میں ہو، مشکل میں، آسان کو، اپنے بھائیوں کی مدد نہیں چھوڑنا. وَالتَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ، تفقہ فی الدین، دین کے اندر غور و فکر کرتے رہنا تم لوگ. الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین. انسان کا کمال اس میں ہے کہ دین کے اندر غور و فکر کرتا رہتا ہے. خدا کی قسم اگر آپ لوگ اپنی دعاؤں سے چھوڑ کر دین کے اندر غور و فکر کریں، یہ اس سے بڑی عبادت ہے جو آپ لوگ کریں گے. آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ امامت کیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَثَبُّتِ فِي الْأَمْرِ، اس کے بعد فرماتے ہیں ابن پاوے قرآن کے ساتھ جڑے رہنا. امیر المومنین نے وصیت میں فرمایا حسن بیٹا دوسرے تم سے قرآن پر عمل کرنے میں آگے نہ نکل جائیں. وصیت نامہ علی کا موجود ہے نہج البلاغہ میں تحریر شدہ. آج جتنا محروم اور جتنا بھلائی ہوئی چیز قرآن ہے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی چیز نہیں. امام حسن علیہ امام حسین نے آخری شب میں کہا عباس ان کو بولو میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا. آخری شب مانگ رہے فرصت کے لیے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. مولا امام حسین پر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں حسن بیٹا دوسرے لوگ تم سے قرآن کے عمل میں آگے نہ نکلتے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آخر میں آگے فرماتے ہیں کہ علیک بالصلاۃ الليل فإن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصى علی علیہ السلام فقال یا علی علیک بالصلاۃ الليل علیک بالصلاۃ الليل علیک بالصلاۃ. پیغمبر اکرم نے علی علیہ السلام کو وصیت کی 3 مرتبہ کہا علی نماز تہجد کو نہ چھوڑنا. بچوں اب دیکھو میں کیا آپ لوگوں کو کہنے لگا نماز تہجد کو نہ چھوڑنا. اس کے بعد فرماتے ہیں من استخف بصلاۃ الليل فليس منا، جو نماز تہجد کو خفیف شمار کرے ہلکا شمار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. برادران عزیز میرے جوانوں یہ امام کا خط ہے. مولا فرماتے ہیں جو نماز تہجد کو خفیف شمار کرے ہم میں سے نہیں ہے. جو نماز پنجگانہ کوئی نہ پڑھے اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ کدھر کھڑا ہے؟ میں نے ایک دفعہ تقریر میں کہی تھی بات، میں نے کہا بے نمازی کے ساتھ تو میں بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا. کہا کیوں؟ میں کہا پاگل ہے. تھوڑی سی بھی عقل و شعور اس کے پاس ہوتی خدا کو سجدہ کرتا. کس کا ماننے والا ہے؟ پروردگار تو اگر مجھے سجدہ کرنے کا حکم نہ بھی کر دیتا تو علی تجھے سجدہ کرتا. چونکہ میں نے جس چیز کو بھی دیکھا ہے میں نے تجھے عظیم پایا ہے، تو سجدے کے لائق پایا میں. ابھی ہمارے تبلیغ ساری ہے بچوں نماز پڑھو. بھائی پیغمبر علی سے نماز جو نماز تہجد کو خفیف شمار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے. فَفَعَلْ بِوَصِيَّتِي وَأَمَرَ شِيَّتِي حَتَّى يَعْمَلُوا عَلَيْهِ، میری اس خط کے اوپر عمل کرنا، میری اس وصیت پر عمل کرنا اور میرے شیعوں کو بھی کہنا کہ اس کے اوپر عمل کرے. امام حسن عسکری علیہ السلام سے بس آخری جملہ کہہ کے مولانا معذرت آپ سے آخری. اب یہاں پر میں اپنی عوامی زبان میں تھوڑی آپ سے گفتگو کروں. آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے؟ آپ اپنی بریکیں صحیح کرانے آئے. ماسٹر سلنڈر آپ کا خراب ہے، واشریں آپ کی خراب ہو گئی ہیں، پائپ آپ کے خراب ہو گئے، بریک لیک کر رہا ہے. یہ جتنے بھی گناہ ہے نا یہ ماسٹر بڑا گناہ یعنی ماسٹر سلنڈر خراب ہے. تھوڑا اس سے نیچے ہے واشریں خراب ہے، تھوڑا اور اس سے نیچے گناہ کے اوپر آئے آپ کے پائپ خراب ہے بریک کے، اور تو کوئی چیز ہے نہیں.
آپ یہاں پر اپنی بریکیں صحیح کرانے آئے ہیں عزیزو. دنیا میں کوئی گاڑی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر بریک نہ ہو. جتنی بھی مہنگی گاڑی ہو، اولمپیاڈ ہو، لینڈ کروزر ہو، اس کے بعد مرسیڈیز ہو، فلانا ہو، کراؤن ہو، جو بھی مہنگی گاڑی ہے، بریک کے بغیر ہے کوئی؟ جب گاڑی بریک کے بغیر نہیں ہے، کیوں بریک نہیں ہوگی؟ اپنے آپ کو بھی مارے گا، دوسرے کو بھی مارے گا. تقویٰ بھی بریک ہے. اگر یہ بریک آپ میں نہیں ہوئی، آپ اپنے لیے بھی خطرناک ہیں، دوسروں کے لیے بھی خطرناک ہے. آپ یہاں پر آئے ہیں اعتکاف میں اپنی بریکیں صحیح کرانے کے. جب بریکیں صحیح کرا لیں گے، اعتکاف چھوڑ کے جب مسجد سے باہر نکلیں گے نا، اب بریکوں کا امتحان شروع ہو جائے گا. آنکھوں کو بریک لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی؟ ہاتھوں کو بریک لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی؟ کانوں کو بریک لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی؟ ہاں، زبان کو بریک لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی؟ یا جو دل چاہے بول دو، جو دل چاہے کر لو، جہاں دل چاہے چلے جاؤ، جو دل چاہے دیکھ لو. ابھی آپ کا امتحان مسجد کے باہر شروع ہوگا. ادھر تو آپ بریکیں صحیح کرا رہے ہیں. اگر وہاں پر آپ کی بریک نہیں لگی، جاگے لگ گئی پینل آپ پر، فرش کے ساتھ سمجھ جائیں گے آپ کا اعتکاف فضول گیا، آپ کا ماہ رمضان بیکار گیا. اس کے بعد جا کر آپ اپنی بریکوں کو چیک کریں گے. اگر بریکیں لگ رہی ہیں، نامحرم آ رہی ہے، سامنے خاتون بڑی سجی ہوئی ہے، ایک دم ٹکٹکی بن گئی، بریکیں فیل ہے، آپ کوئی فائدہ نہیں. سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ پر ایک چیز ہے، جو آئی آنکھوں کو بریک نہیں ہے بابا. دیکھ بھی سے پیسے بھی گئے، وقت بھی ضائع کیا، برباد بھی ہوئے. جو زبان پر آیا بولنا شروع ہو گئے. امی بھی یار ہے، امی یار، ابا بھی یار ہے، ابا یار، بہن بھی یار ہے، بہن یار، مولوی یار، سارے یار ہی ہیں. پتہ نہیں کتنے یار پاڑے ہوئے. 4 دن پہلے ایک جنازے میں مجھے بچے نے آگے بتایا، ابو بھائی کے جنازے میں نیکر پہن کے آیا ہوا. بولی ماں بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، اسی نیکر کے اندر ہی چلا آ رہا ہے. گھر میں شرم نہیں آ رہی اس کو. اپنے مسل سکھا رہا ہے بہنوں کو، اپنے مسل سکھا رہا ہے ماں کو. جو دل چاہے پہن لو، جو دل چاہے کھا لو. کچھ تو حیا اور شرم ہوتی ہے. بس آخری ایک روایت بن کے، بریک کا امتحان جو ہے نا میرے بچوں، یہاں سے نکلنے کے بعد ہوگا. ابھی تو کوئی نامحرم ادھر نہیں آئے گی آپ کے پاس. ابھی تو کوئی ہاتھ آپ کے. آخری روایت مومن کی علامات علی کی نظر میں آپ کو سنا کر اور التماس دعا آپ کو مولانا کریں گے. اس سے زیادہ ٹائم نہیں دیں. مولا فرماتے ہیں علی علیہ السلام، المومن حی غنی مؤکر تقی. 4 چیزوں میں مولا نے فرمایا مومن با حیا ہوتا ہے، اس کی جگہ میں دید ہوتی ہے، شرم و حیا ہوتی ہے. اذان ہو رہی ہے، اللہ بلا رہا ہے، کہتا ہے یار میرا ادھر سے صدر سے ہو کر آتے ہیں، ان پہ یہی نہیں ہے. صبح اللہ بلا رہا ہے اور کھینچ کے سو گیا، اذان کی آواز کی ہے. یہ بے حیا، یہ بے شرمی. ماں بیچاری کہہ رہی ہے بیٹا میں اکیلی ہوں، بیمار ہوں، آج تو نہ جا شب داری کے اوپر. نہیں، سرور ندیم آیا ہے، فلانا آیا ہے. ماں بھی کہہ رہی ہے نہیں جا. ماں امام حسین نے بھی کربلا میں ہر کسی جوان کو جب تک ماں نے اجازت نہیں بھیجی جنگ کے اوپر نہیں بھیجا. امام نے، امام حسین، جناب قاسم کی والدہ آتی ہوئی دیکھا، امام اٹھ کے گئے. کہا بھابھی آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے بلاتی میں آ جاتا. آپ کے امام کہہ رہا ہے میں آ جاتا. نہیں، ماں کو تڑپتا ہوا چھوڑ کے چلا گیا. امام حسین راضی ہو جائے گا تیری عزاداری پہ. مومن حی ہوتا ہے، غنی ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے، ہر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے. تیسری چیز مؤکر ہوتا ہے، باوقار ہوتا ہے، اس کی ایک شان ہوتی ہے. ہمارے بچے روڈوں کے اوپر ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی پلاسٹک شاپنگ بیگ کے ہوا میں اڑ رہا ہے. میں نے ایک دفعہ اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا، میں نے کہا جب تم گھر جاتے ہو تو یہ بتاؤ ہر چیز اڑ رہی ہوتی ہے یا کوئی ٹکی ہوئی بھی ہوتی ہے؟
کچھ چیزیں جمی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں. میں نے کہا کون سی چیز ٹکی ہوئی ہوتی ہے؟ کہا درخت ہے، گاڑیاں ہیں. میں نے کہا ان سب میں وزن ہے نا، اسی لیے تو رکے. شاپنگ بیگ اور کاغذ میں چونکہ کوئی وزن نہیں ہے، جہاں آواز آتی ہے اڑ کے چلا جاتا ہے. یہ ہمارے سارے کے سارے فیشن اسی لیے خطرناک ہو گئے. فیشن کا مرکز فرانس ہے، وہاں سے بال کٹنگ شروع ہوئی، لباس شروع ہوا، آہستہ آہستہ پاکستان میں پہنچ گیا، کراچی میں پہنچ گیا، انچولی میں پہنچ گیا. ان کا اپنا کوئی وزن ہی نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے. ایسے ایسے بال کٹا کے آتے ہیں، وہاں سے چھوٹے بچے اب ڈرنے لگے، ابھی یہ کون ہے؟ بھائی ہے تمہارا، ہے یہ بھائی ہے. جوتے ایسے پہننے لگے، ان کے قریب سے گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہے یار کہ ان کی نوک جو ہے ہمارے کو زخمی نہیں کر دے، 5 ٹانکے لگوانے پڑیں گے. یہ بڑی بڑی نوکیں، پنجہ ادھر ہے، نوک ادھر ہے. فیشن، اپنے آپ کو برہنہ کر دو، یہ فیشن ہے. وہ ایک زمانے میں کسی کا کپڑا پھٹا ہوتا تھا، کہتا تھا اللہ اس کو روزی دے، اس کو کپڑا دے. ایک دن ایک لڑکا جینس کی پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے گھوما، میں نے یار اس کو سلوا دے یا بدل کر. مولانا آپ بڑے سادے ہیں. میں نے کہا کیا؟ یہ فیشن ہے. میں کہا پھر ادھر سے بھی میں پھاڑ دوں، جگہ جگہ سے میں تیرے کو پھاڑ دوں، جتنا زیادہ پھاڑے گا اتنا زیادہ فیشن ہو جائے. واللہ خدا کا اپنے آپ کو باوقار بنائیں. خدا کی قسم، میں تو یہ سیاستدانوں کو کہتا ہے جو ٹائی پہن کے گھوم رہا ہے نا، اس کے اوپر میرا کوئی اعتماد نہیں ہے. یہ لباس کے ذریعے بتا رہے ہیں ہماری سوچ وہی ہے جو برطانیہ کی ہے، جنہوں نے ہمارے عزتوں کو لوٹا. اس سے زیادہ پرتگالی جنہوں نے ہمارے کو خون کے اندر آلودہ کیا، پوری کشتیاں حاجیوں کے ڈبوتی ہیں. آج ہم انہیں کے لباس پہنے، آج انہیں کے ریسٹورانوں میں جا کر یہ ادھر سے آؤ تاریخ روڈ کی طرف، کوئی چائنیز ہے، کوئی اٹالین ہے، کوئی جرمن ہے، کوئی فلانا ہے، کوئی فلانا ہے، کوئی فلانا ہے. یار تمہارا اپنا کوئی کھانا ہی نہیں ہے، نہ تمہارا لباس تمہارا رہا، نہ تمہارا کھانا تمہارا رہا، نہ تمہارا گھومنا پھرنا تمہارا رہا. وہ پہلے زمانے میں کسی کو انگوٹھا دکھاتے تھے نا، کہتا تھا اس نے مجھے گالی دے دی. آج کسی کو انگوٹھا دکھا، اوکے اوکے. ایک زمانہ تھا جب ہمارے کو کہتے تھے یار اس عورت کے بال بکھرے ہوئے، یار اللہ اس کا سہاگ سالم رکھے. ابھی کسی کو بولا کمبل لانا، یہ فیشن ہے. آخری بار کہہ گیا ابھی زحمت تمام. کراچی بھی عجیب شہر ہے قبلہ. آگے مولانا بیٹھے ہیں، پیچھے ان کی وائف بیٹھی ہوئی ہے. مولانا کی داڑھی دونوں طرف اڑ رہی ہے، اس کے پیچھے کو اڑ رہی ہے، بیوی دونوں اڑ رہے. اس کی داڑھی اڑ رہی ہے، اس کے بال اڑ رہے. خدا را اس ماہ رمضان اپنی اصل کی طرف واپس آؤ، اپنی پاکی کی طرف واپس آؤ، اپنے اسلامی کلچر کی طرف واپس آنے کی کوشش کرو. خدا کی قسم ورنہ برباد ہو جائے گا. جو قومیں اپنے کلچر کو بھول جاتی ہیں، جو اپنے رواں رسومات کو چھوڑ دیتی ہے، یہ چیز مالک اشتر کو بھی مولا نے عہد نامے میں لکھ کے دی. مالک اچھی روایات کو ترک نہیں کرنا، ورنہ سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. آپ سب کو خدا اپنے حوالے کرتا، آپ لوگ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. پروردگار آپ کے اعمال کو قبول فرمائے.